کو کیا بیماری ہے؟ انہوں نے کہا ھذا مطبوب، اس آدمی کو جادو ہو گیا ہے۔ کہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو خواب میں بتانے والے نے دوسرے فرشتے کو بتایا کہ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا۔ کہ کس طرح کیا؟ تو کہا کہ کھجور کے خوشے میں کچھ بالوں میں گرہ لگا کر، گانٹھیں باندھ کر سوئی کے ساتھ اسے کنویں میں دفن کر دیا ہے، اور اس کنویں کا پانی مہندی کلر کا ہے۔ وہ کنواں کہاں ہے؟ سب نشاندہی فرما دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مدینے کے فلاں ویران علاقے میں ایک کنواں ہے جس کا مہندی کلر کا پانی ہے، اور اس پانی میں ایک گٹھری سی بندھی ہوئی پڑی ہے جس کے اندر بالوں کی گانٹھیں لگی ہوئی ہیں اور سوئیاں ہیں، اسے لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے دوست تھے حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے صحابی ہیں۔ گئے، لے کر آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق، کہ محمد آپ ان صورتوں کو پڑھتے جائیے اور ایک ایک گانٹھ پر پھونک مارتے جائیے، وہ کھلتی چلی جائے گی۔ بال کی گانٹھ کھولنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور کو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ایک ایک آیت پڑھتے جائیے اور گانٹھیں کھلتی جائیں گی۔ تو حضور نے یہ ارشاد یہ تلاوت کی، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ رات سے دن کو نکالنے والے رب کی قسم، من شر ما خلق، میں مخلوق کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی حفظ و امان میں آنا چاہتا ہوں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے اندھیرے کے شر سے جبکہ رات اندھی ہونے لگے، چھپنے لگے۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، بالوں کی گانٹھوں میں پھونک مار مار کے جادو کرنے والی عورتوں کے شر کی قسم، شر سے پناہ چاہتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے حسد سے میں پناہ چاہتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ حسد اور برائی کا ارادہ کریں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، من شر قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، سارے عالم کے لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو خناس ہیں، ذہنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں غلط خیرات ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنات میں سے ہوں یا انسان میں سے ہوں۔ یہ دو صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک بیماری سے شفا دینی مقدر فرمائی۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک نام ہے کتاب الشفا، ہے نا؟ قرآن کریم کے بعض علماء نے 27 نام لکھے ہیں۔ قرآن کریم بھی اس کا نام ہے، الکتاب المبین بھی اس کا نام ہے نا؟ القرآن الحکیم بھی اس کا نام ہے، الفارق بھی قرآن کریم کا نام ہے۔ یہ ہے فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے قرآن کریم میں شفا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دونوں صورتیں اپنے جسم پر پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پہ پھیرے گا، دم کرے گا، اللہ رب العزت والجلال اسے سحر اور کسی کے جادو کرانے سے محفوظ رکھیں گے۔ علماء نے اسے تجربے سے بیان کیا۔ اس سے پہلی صورت ہے سورہ اخلاص، جسے ہم اور آپ قل هو اللہ احد کہتے ہیں۔ عرب کے لوگوں کا ایک معاشرہ اور رواج تھا کہ وہ ہر چیز کی نسل یاد رکھتے تھے کہ اس کا باپ کون تھا اور اس کا باپ کون تھا اور اس کا دادا کون تھا۔ ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ جانوروں کے نام بھی ہوتے تھے کہ یہ جانور فلاں سے پیدا ہے، اس کا باپ وہ ہے اور اس کی ماں وہ ہے، پھر اس کی نانی ادھر سے ہے، اس کے نام ہوتے تھے اور نسب ہوتے تھے۔ انسانوں کے تو ہوتے ہی ہوتے تھے۔ تلواروں کے نام رکھنے کے بڑے شوقین تھے، اور ایک ایک تلوار خاندانوں میں ایسی چلی آتی تھی کہ یہ ہماری خاندانی وراثت کی تلوار ہے، ہمیں ہمارے باپ نے دی، باپ کو دادا نے دی اور دادا کو پردادا نے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ ایک معبود ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے معبود کا نسب نامہ کیا ہے، اس کا باپ کون ہے نا، اس کی اولاد کون ہے، اس کے دادا کون ہے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کی طرح بڑی مخلوق ہے اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور انسان مرد اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، کہ عرب کے کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو لڑکے ہو جائیں اور اللہ کے لیے لڑکی ہو جائیں، کتنی بھونڈی اور بیکار تقسیم ہے، یہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے محمد کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا، انسان جس طرح ایک باپ سے ماں سے جنتا ہے اس طرح وہ نہ تو کسی سے جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ یہ صورتیں نازل ہوئیں، اس سے پہلے کی صورت ہے سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا ترجمہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ بیکار ہو جائیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کا مال اور اس نے جو کچھ کمایا تھا اس کے کوئی کام نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت والجلال نے جب حضور کو حکم دیا کہ محمد شروع میں آپ لوگوں کو تنہا ایمان کی دعوت دے رہے تھے اور تقریباً ایک بڑا حلقہ 40 آدمیوں کی جماعت اس اندرونی خفیہ دعوت سے تیار ہو گئی تھی، حضور کو حکم ہوا کہ اب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر انہیں ایسے دعوت دو جیسے یہ کوئی اہم فیصلہ سننے کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ تو حضور فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے جو ایک پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں صباحا، عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ جب کسی اہم کام کے لیے مکے والوں کو، بستی والوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا تو اونچی جگہ کھڑے ہو کر اکٹھا کرنے والا اعلان لگاتا تھا کہ ہائے تمہاری صبح آ گئی، واہ صباحا۔ حضور نے اعلان لگایا، سب اکٹھے ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس چوٹی کے پیچھے پہاڑ کی ایک بڑا لشکر ہے اور تمہیں وہ لشکر اگر تم نے مکہ خالی نہیں کیا تو کچل دے گا، میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو عرب کے لوگوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کی بات مانیں گے اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، صادق اور امین۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی بت پرستی سے چھوڑنے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ سننا تھا۔ سب سے پہلا جو پتھر تھا وہ حضور کے رشتے کے چچا تھے ابو لہب علیہ ما علیہ، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اتنا جشن منایا تھا کہ اس کی ایک معزز اور خوبصورت بانی تھی حضرت ام ایمن جو بعد میں صحابیہ ہوئی رضی اللہ عنہا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور اس نے وہ پتھر اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک کر کہا تبن لکا لہذا جماعتنا، کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں محمد، کہ تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی کہ محمد کے نہیں بلکہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں، اور یہ بڑا مالدار تھا اور اس کی اولاد بھی تھی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، کہ یہ عنقریب دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں جا کر داخل ہوگا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے
کہ ابو لہب کی جب موت آئی تو اس کے بدن سے اس قدر بدبو نکلتی تھی کہ اس کے خاندان والے بھی قریب نہیں آئے تھے. لوگوں نے شرم دلائی کہ تمہارا باپ تھا اور تم نے اسے اس طرح چھوڑ دیا، کم از کم کسی گڑھے میں ڈال کر دفن ہی کر دیتے. تو معاشرے اور خاندان کی لعنت کی وجہ سے انہوں نے چند مزدوروں کو لیا مزدوری پر، اور مزدوروں نے یہ شرط لگا دی کہ تمہارے باپ کے جسم سے بدبو بہت آ رہی ہے، ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، ڈنڈوں سے گھسیٹ کر لے جائیں گے جہاں بھی ہمیں گڑھے میں ڈالنا ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور پورے مکہ اور پورے عرب کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی. یہ عبرتناک سزا ابو لہب کے ساتھ دی. اس کی بیوی تھی، نام مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کو جاتے تھے تو یہ جنگل سے کانٹے چن کر لاتی تھی، سوکھی نوکدار لکڑیاں چن کر لاتی تھی اور حضور کے راستے میں ڈال دیتی تھی کہ وہ زخمی ہوں، انہیں پریشانی ہو. قرآن کریم نے اسی صورت کے اندر فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کہ اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی، جو باریک نوکدار سوکھی لکڑیاں اور کانٹے دار لکڑیاں چن کر لے کر آنے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد ان کے گلے میں جہنم کی بٹی ہوئی ایک سخت رسی پہنائی جائے گی. یہ اللہ رب العزت والجلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں کی سزا کے لیے صورت نکالی. یہ عبرت ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ جس طرح حضور سے دشمنی انسان کے لیے خطرے جان ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی ایمان کی شان اور جان ہے. جس طرح حضور کی توہین یا حضور کو ستانے اور حضور کی نافرمانی کرنے پر سزا ملے گی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فرما بردار لوگ یہی کامیاب و کامران ہوں. تو یہ ہے تمہارے سامنے میں نے 4 صورتوں کا خلاصہ کر دیا. اسی طرح اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کی چھوٹی بڑی صورتیں جیسی ضرورت اور وقت ہوتا گیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. حضور کی کوئی اولاد نہیں تھی، مطلب اولاد تھی لیکن نرینہ اولاد، لڑکوں میں سے کوئی زندہ نہیں رہا تھا. 3 لڑکے تھے، ایک ابراہیم، ایک قاسم، ایک طیب. بعض لوگوں نے ان میں سے ایک کا نام عبداللہ بھی بتایا. یہ تینوں لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے. حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے اور 2 لڑکے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھے. صرف 4 لڑکیاں بچی، بچے تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے. عرب کے لوگ کہتے تھے اور آج بھی یہ عقیدت ہے کہ لڑکیاں پرائے گھر کی ہو جاتی ہیں، انسان کی نسل لڑکوں سے چلتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت والجلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے ثابت کر دیا کہ آج 1450 سال کے بعد بھی حضور کی نسل چلی آ رہی ہے. جو لوگ عرب کے ہیں اور اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں وہ سب حضور کی نسل کہلاتے ہیں. تو عرب کے لوگوں نے کہا، مکے والوں نے کہا کہ محمد تم کائے کے لیے اتنی لمبی چوڑی جماعت اکٹھی کر رہے ہو مسلمانوں کے لیے، تمہاری تو نسل تمہارے مرنے پر ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ لڑکیاں بچیں گی، وہ اپنی گھر کی لڑکا کوئی ہے نہیں. قرآن کریم نے قرآن کریم کی سب سے بڑی چھوٹی صورت نازل فرمائی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر. محمد سب سے پہلے تو خوشی یہ ہو کہ اللہ نے آپ کو کوثر دے دیا. کوثر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے، حضور کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. ایک روایت میں ہے کہ کوثر یہ حوض کوثر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا پانی کا حوض عطا فرمایا ہے جس میں سے ہر امتی پیے گا اور جب اس میں سے ایک گھونٹ بھی پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. یہ حوض کوثر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے رتبہ تو تمہارا یہ ہے انا اعطیناک الکوثر. پھر اس کا صدقہ اور اس کی
وجہ اور علت اور آپ کے لیے اس کا تفاضل یہ ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور اپنے رب کے لیے آپ قربانی کرتے رہیے، اس لیے کہ آپ کی نسل ختم نہیں ہونے کی، ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہوگی۔ چنانچہ آج کوئی بھی عرب بھی، مکہ بھی وہیں موجود ہے، مدینہ بھی وہیں ہے، سعودی عرب بھی وہی عرب ہے جو حجاز کہلاتا تھا، لیکن کہیں بھی تمہیں نہیں ملے گا کہ ابو لہب کے ماننے والے یا اس کی اولادوں میں سے کوئی ہے۔ اگر کوئی ہوگا بھی تو وہ بھی اپنا رشتہ بدلنے کی کوشش کرتا ہوگا، اس لیے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی جان اور شان۔ ہر آیت اللہ رب العزت والجلال نے کسی نہ کسی موقع اور محل سے ہم سب لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اتاری ہے۔ ایک سورت ہے سورہ کافرون، جو انا اعطیناک الکوثر کے بعد آتی ہے۔ عرب کے لوگوں نے ایک دن حضور سے کہا کہ حضور ایک بات پر سمجھوتا کر لیں کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت شروع کر دیں، ہم تمہارے خدا کی عبادت شروع کر دیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہارا اور ہمارا میل جول ہوتا چلا جائے گا۔ عرب کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اب تعداد تو مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی ہے اور بت پرستی کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں لوگ، تو انہوں نے کہا کہ محمد اس بات پر سمجھوتا کر لو کہ تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ کافرون نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی بت پرست بھی ہو اور اللہ کا عبادت گزار بھی ہو، یا تو کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، محمد آپ کہہ دیجئے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں کبھی عبادت کروں گا کسی اس کی جس کی تم عبادت کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم کافر ہو، اللہ نے مہر لگا دی ہے، تم اب اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، پتھروں کے سامنے جھکو گے۔ پھر فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو یہ ہے جو ایمان کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ خاص کی ہیں، اس میں چینجنگ اللہ رب العزت والجلال نے منع فرمائی ہے۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جن کا خلاصے کے طور پر میں نے بات کیا حضرات کے سامنے۔ قرآن کریم کی ہر آیت انمول اور ہر آیت ہمارے لیے لائق ایمان اور لائق فخر ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس بھائی نے اپنے گھر کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے دیا، اللہ رب العزت والجلال انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے جس بھائی اور حافظ قرآن نے قرآن کریم پڑھا اور سنا، اور جن مقتدیوں نے سنا اور پڑھا، یہ سب کے سب بھی مبارکباد اور اللہ رب العزت والجلال کی بخشش کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حافظ قرآن کو بھی جزائے خیر نصیب۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی